حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج کا جو دن ہے بڑی برکتوں کا حامل ہے۔ آج کے دن مصلح اعظم امیر المؤمنین حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی ولادت کا دن ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں، اور مولا کائنات تاجدار حلتا باب العلم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ کے اندر 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن مجتبی دنیا میں تشریف لے آئے تو جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور نام تو آپ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا نام اس کا حسن ہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر، عربی میں شبر کا معنی ہے حسن، تو آپ کا نام حسن رکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حسن حسین وہ ہیں جو جنتیوں کے نام ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی لگائی، اور آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، آپ کے بال منڈوائے اور آپ کے سر کے بالوں کے برابر چاندی کا جو وزن تھا چاندی صدقہ کی۔ اور یہ بھی یاد رہے عرب کے اندر یہ حسن اور حسین یہ دونوں نام مستور تھے، یعنی چھپے ہوئے تھے۔ یعنی حسن اور حسین پہلے عرب میں کسی نے نام نہیں رکھے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ خاصہ ہے کہ عرب میں پہلے یہ کسی کے نام نہیں تھے۔ یہ حسن اور حسین جان کائنات کے ان پیاروں اور آپ کے نواسوں کے نام ہیں۔ اور آپ کی کنیت ابو محمد اور سبط رسول، سیدہ شباب آل الجنہ، ریحان رسول، تقی، سید، یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہر حسن میں جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور بڑے حسن و جمال کے مالک تھے۔ چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، دور سے جلوہ گری ہو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارکہ اور آپ کی حسن کے مطابق آپ مشابہت ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، سر سے لے کر حسن میری مانند ہے اور سینے سے لے کر قدموں تک حسین میری مانند ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم نے امام حسن مجتبی سے بڑھ کر کسی کو محبوب علیہ السلام سے مشابہ نہیں، کسی کو محبوب علیہ السلام سے ملتا ہوا نہیں پایا، مشابہ اور کوئی نہیں تھا۔
حضرت امام حسن تھے جن کی چال ڈھال شکل محبوب علیہ السلام کے مشابہ تھی۔ حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کندھے پر سوار کیا اور فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ جان کائنات جان عالم فرما رہے میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ یعنی امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین پاک دونوں وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے محبوب نے اتنی محبت فرمائی ہے اور دعا فرمائی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ عزیزان محترم، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن پاک کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین پاک کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں من احبانی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، کہ جو ان سے محبت کرے اور جو مجھ سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّاهُمَا، جو ان کے ابا جی اور ان کی اماں جی سے محبت کرے، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ یعنی جو اب محبوب نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے اور ان سے محبت کرے اور پھر ان کے ابا جی سے محبت کرے، ان کی اماں جی سے محبت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اب جو ان سے بغض رکھتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، جو ان سے محبت رکھتے ہیں ان کی بشارت تو جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور فرماتے من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور اسی طرح جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے منبر پر، اور اپنی گود میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا ہوا تھا، اور میرے آقا امام حسن کو دیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں جلوہ گر تھے، ادھر سے محبوب پیار سے امام حسن پاک کو دیکھتے ہیں اور ادھر سے پھر عوام کو دیکھتے ہیں جو سامنے جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ جلوہ گر تھے، ان کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ اب یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹا میرا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب ذرا اس محبوب علیہ السلام کے نورانی جملوں کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دو عظیم مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کون کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ کروائے گا۔ لا اللہ، اللہ کروائے گا۔ اب صلح اللہ کروائے، بشارت میرے مصطفیٰ دیں اور حضرت امام حسن پاک صلح کریں، اور جو اعتراض کرے وہ اعتراض کس پہ کرتا ہے؟ ذرا اپنے ایمان کو جانچے تو صحیح۔ اور محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں دو عظیم مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائیں گے،
تم ایک گروہ کو تو کچھ سمجھتے ہو اور دوسرے گروہ کو کچھ سمجھتے ہو۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، مولا کائنات حق پر ہے، دوسرے گروہ کو ان کے مقابل کھڑا نہیں کیا جائے گا، برابری نہیں ہوگی۔ لیکن اتنا تو یاد رکھیں کہ جب محبوب فرما رہے ہیں کہ دو عظیم مسلمانوں کے گروہ میں، تو تم پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو۔ محبوب فرمائیں یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور سردار ہی صلح کروایا کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، اور سردار ہی صلح کیا کرتے ہیں۔ اور جب کسی پنچایت میں سردار کوئی فیصلہ کر دیں، وہ فیصلہ میراثیوں کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ ان کی سمجھ میں آتا ہے جو سرداروں کی عظمت کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے دو عظیم مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا۔ اور شاید آپ کے علم میں اضافے کا سبب یہ بات بنے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اعلی حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جو امام حسن مجتبیٰ نے اس امت کو خون ریزی سے بچایا، یہ مصلح اعظم ہے۔ انہوں نے جو مظاہرہ کیا صلح کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت ان کی اولاد کو عطا کر دی۔ اب یہ بڑے جو غوث ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ خود ہیں، پھر حضرت سیدی پیر ما دستگیر ما سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے کہ وہ حضرت امام حسن تو نواز ہیں، ان کو تو غوث اعظم نہیں کہتے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ بھائی آپ اپنی عقلوں کا علاج کروائیں۔ کوئی بندہ کہے میں میٹرک میں فرسٹ آیا ہوں، دوسرا کہے میں ایف اے میں فرسٹ آیا ہوں، تیسرا کہے میں بی اے میں فرسٹ آیا ہوں، آپ گالی پڑ جائیں گے یار وہ بھی فرسٹ تو بھی فرسٹ، تو تمہیں بتایا جائے گا بیٹے میٹرک اور کلاس ہوتی ہے، ایف اے اور کلاس ہوتی ہے، بی اے اور ہوتی ہے، ایم اے اور ہوتی ہے، ایم فل اور ہوتی ہے، پی ایچ ڈی اور ہوتی ہے، پر فرسٹ کوئی آ سکتا ہے، کلاسیں اور ہیں۔ صحابی کے درجے میں کوئی ولی غوث قطب ابدال صحابی کے مرتبے کے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب صحابی آ جائے اس میں غوث اعظم بھی اس میں ہے، ولی بھی اس میں ہے، قطبیت بھی اس میں ہے، یہ صحابہ سب کچھ ہیں، مگر جب لفظ صحابہ آ جائے پھر کوئی اور کنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں، صحابی ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ غوث ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا غوث اعظم کے بھی یہ جد اعلیٰ ہیں۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہے۔ تو یہ جو صلح ہوئی اس کے بدلے میں امت کو ایک بہت بڑے فساد سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بچا لیا اور حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا، تو اللہ نے غوثیت کا مقام ان کی اولاد کو دیا ہے۔ اب جو پہلے غوث آپ ہیں، پھر حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث ہیں، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں جب آئیں گے وہ بھی غوثیت کے مقام پر ہوں گے، وہ بھی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں۔ نئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا ہے، ملا علی قاری حنفیوں کے امام ہیں بہت بڑے، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر امام حسن پاک کی صلح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلح کرانا جو ہے وہ کہہ دیا جائے، قرار دے دیا جائے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ میرے محبوب نے خود فرمایا ہے کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے، اللہ ان کے ذریعے دو عظیم مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو جب اللہ صلح کروائے گا اور صلح یہ کریں گے، بشارت میرے مصطفیٰ دیں گے، تو اپنا بوتھا لے کے پھرتا رہے، اعتراض کرتا رہے، ہم تو جس کو حضرت امام حسن صلح کر لیں گے ہماری ان سے صلح ہے، حضرت امام حسین جس سے جنگ کریں گے ہماری ان سے جنگ ہے۔ عزیزان محترم، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔
امام حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ جنت کے سردار ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب جنت ہی ان کو اپنا سردار مانیں گے نا، اور جو سردار مانیں گے تو ان کے فیصلوں کو بھی مانیں گے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ اپنے علاقے کے چودھری اور سردار کی بات مانتے ہیں اس ڈر سے کہ لتر پڑیں گے، اور یہ ہمارے علاقے کا سردار ہے، تو علاقے کی سردار کی بات کو تم مان لیتے ہو، منافق کو جنت کے سردار کی بات کو نہیں مانتے؟ عجیب تماشا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، تو دیکھنے والے نے کہا کتنا حسین سواری ہے، کتنا اچھی سواری ہے۔ محبوب مسکرائے، فرمایا سوار بھی اچھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، حالت سجدہ میں گئے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ آ کے آپ کی پشت پر بیٹھ گئے، بچے تھے، بالکل بچپن تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، لمبا سجدہ کر دیا۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید وحی الہی ہو رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ میرے اوپر بیٹھا تھا، حسن تو اس کی محبت کی وجہ سے اس کو مجھ سے پیار اور محبت ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اسی طرح ایک دن محبوب علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ حسنین کریمین آئے، بچپن کا زمانہ تھا، تو محبوب نے خطبہ چھوڑا اور ان کو اٹھا لیا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ مجھے پیارے ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا، ہم نے خطبہ چھوڑ کے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بٹھا لیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک بار جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کے بالوں سے بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو حضرت امام حسن پاک آئے تو چادر کے اندر بٹھا لیا، حسین پاک آئے تو چادر کے اندر بٹھا لیا، سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لائیں تو چادر کے اندر چادر بڑی ہوگی، اور نہ بھی ہو تو محبوب تو جس کو جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں، تو پوری چادر کے اندر مولا کائنات اس کے اندر آ گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، پھر حضرت امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، پھر سیدہ پاک تشریف لائیں، پھر میرے آقا پھر حضرت مولا علی تشریف لائے، تو اب یہ 5 تن یہ چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ یہاں یہ اس چادر کے اندر جو تھے یہاں سے لوگ 5 تن پاک لیتے ہیں، ہم تو 4 یار والے بھی ہیں، 5 تن پاک والے بھی ہیں، ہم نبی کے 4 یاروں کو بھی مانتے ہیں اور 5 تن پاک کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح 9 ہجری میں مباہلہ ہوا ہے، نجران کے عیسائی تھے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ، تو آپ دیکھتے ہیں مناظرے سے تو آپ لوگ واقف ہیں، مناظرے کی پھر ایک قسم ہے مباحثہ، مکالمہ، ہاں جی، پھر مناظرے سے آگے سے جب کام گزر جائے نا تو پھر دونوں جو فریقین ہیں وہ عاجزی اور انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک ہم دونوں میں سے جو سچا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ اس کیفیت کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کا چیلنج کیا، اور کیا کس کو؟ 9 ہجری میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ نہ مانے تو پھر یہ مناظرے کا چیلنج ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ 2 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، اور حضرت زینب 8 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ ان کا 9 ہجری میں وصال ہو گیا۔ اب یہ آپ دیکھیں 2 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری،
یہ تینوں آپ کی صاحبزادیوں کا وصال ہو گیا، اور جب یہ مبیلہ ہوا یہ 9 ہجری میں ہوا، یعنی حضرت ام کلثوم کے وصال کے بعد ہوا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی اور بیٹیاں ہوتی تو مبیلے میں وہ بھی ہوتی، وہ ان کا تو وصال ہو گیا تھا، تو جو بیٹی تھی وہ تو تھی نا۔ پھر ایک دفعہ آپ یاد رکھیں کہ 2 ہجری میں پہلی آپ کی صاحبزادی کا وصال ہوا، پھر 8 میں اور 9 میں 2 کا ہوا۔ تو حضرت سیدہ پاک جو تھیں وہ جلوہ گر تھیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو لیا، سیدہ طیبہ طاہرہ ساتھ تھیں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو تھے وہ پیچھے تھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ پھر ان سے کہا کہ جب میں نصارہ کے خلاف اللہ کی لعنت پڑھنے کی دعا کروں تو آپ نے آمین کہنا ہے۔ کون تھے ساتھ؟ حسنین کریمین تھے، سیدہ پاک تھیں، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اور ادھر عیسائیوں نے مشاورت کی تو نجران کے ایک سردار عاقب عبد المسیح اس کا نام تھا، اس نے کہا تم پہچان چکے ہو کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، کسی سچے نبی سے اگر مباہلہ کیا جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ تو سب سے اعلیٰ نبی ہیں، یہ تو افضل الانبیاء نبی ہیں، یہ تو سید المرسلین ہیں، یہ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، تم ان کے سامنے مباہلہ کرو گے تو تم تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ تو اس موقع پر ان کا ایک اور پادری تھا جس کو لاٹ پادری کہتے ہیں، اس کا نام تھا اسقف۔ اس کو ویسے عربی میں ہاتھی کی طرح یا کھونڈی کی طرح مڑی ہوئی لکڑی کو کہتے ہیں، لیکن اس کا نام اسقف تھا۔ اسقف نے کہا اے نصارہ کی جماعت، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کر دیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا اگر انہوں نے یہ جو نورانی شکلوں والے، یہ حسین چہروں والے، یہ حسنین کریمین، یہ مولا کائنات خود جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امام الانبیاء اور سید المرسلین ہیں، یہ جو ان کی آل اولاد ہے نا، ان کے چہروں کو دیکھ کے میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ جو ہے کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ میں تمہیں کہتا ہوں مباہلہ چھوڑ دو، مت کرو مباہلہ۔ تو اس موقع پر پھر جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب نجران کے عیسائیوں کے سر پہ منڈلا رہا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو یہ بندر یا خنزیر بنا دیے جاتے، ان کے چہرے مسخ ہو جاتے، اور آگ ان کو لپیٹ لیتی، کوئی بھی نصارہ میں سے نہ بچتا، ان کے جانور بھی مر جاتے اور یہ سارے ہلاک ہو جاتے۔ یعنی وہ نصارہ بھی ان کے چہروں کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ عزیزان محترم، بہرحال بات دور چلی جائے گی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے، تو چند آپ کے فضائل، خصائص اور خصوصیات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 25 پیدل حج کیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس اعلیٰ قسم کی سواریاں تھیں۔ امام حسن کو پتہ نہیں تھا کتنے حج کرنے، آج کے ملوں کو پتہ لگ گیا ہے، وہ کہتے ہیں بس ایک حج کرو، اس کے بعد یہ تو غریبوں کو دے دو اور یہ کرو تو وہ کرو، ہر چیز کو تشکیک میں ڈالا جا رہا ہے۔ پر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حج کیے ہیں؟ 25 حج کیے، اور وہ بھی پیدل۔ اب حج پہ جاتے ہوئے بھی آپ کی بڑی کرامات ہیں۔ کسی نے کہا حضور بھوک لگی ہے، یہ کھجور کو دعا کرے تازہ کھجوریں آ جائیں، آپ نے دعا کی۔ اچھا پھر کسی کھجوریں بھی کھا رہے ہیں تو کہنے والے نے کہا یہ جادو ہے، فرمایا جادو نہیں ہے، اہل بیت کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ وجہ ہے کہ نہیں؟ راستے میں گئے تو ایک حبشی مل رہا ہے، اس نے کہا حضور میں آپ کی مالش کر دوں، آپ نے اس کے لیے دعا کے لیے
ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب اولاد کر دیا۔ تو اسی طرح یہ کریم ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کرم کے سوا اور کیا ہوتا ہے، کرم ہی کرم ہوتا ہے نا۔ عزیزان محترم، حضرت عمیر بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کبھی کوئی ایسا ہلکا جملہ نہیں بولا۔ آپ شیریں گفتار کرنے والے تھے، محبت سے کلام کرنے والے تھے، اور فحش گوئی سے دور رہنے والے تھے، اور تقوی و طہارت، عبادت اور کثرت تلاوت کے دل دادا تھے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مگر رات کو اس وقت تک نہیں آرام کرتے تھے جب تک سورہ کہف کی پوری تلاوت نہ فرما لیتے تھے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور پھر حلم اتنا ہے کہ مروان منہ پہ گالیاں دیتا ہے، ظلم و ستم آپ برداشت کرتے ہیں مگر جواب نہیں دیتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کا وصال با کمال ہوا تو وہی مروان رو رہا تھا۔ امام حسین پاک نے فرمایا، مروان تو نے بڑی تکلیفیں دیں اور آج امام حسن مجتبیٰ چلے گئے ہیں تو رو رہا ہے۔ تو اس نے جواب دیا ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے، فرمایا اتنے بڑے حوصلے والا، اس پہاڑ سے بھی زیادہ حوصلہ تھا ان کا، یعنی اتنی تکلیفیں برداشت کیں مگر کبھی کسی کو جواب نہیں دیا۔ اور آپ جود و سخاوے اپنے نانا جان کی نقل کرتے تھے، سخی تھے، کچھ نہیں بچا کے 1-1 لاکھ درہم بھی لوگوں کو ایک دن میں اٹھا کے دے دیتے تھے۔ سال میں کئی مرتبہ لمبی لمبی آپ خیرات کرتے، دراہم کو تقسیم کرتے۔ اور ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے آ کے معاذ اللہ آپ کی تنقیص کی، آپ کے سامنے بولنے لگ گیا جیسے حسد والوں کی عادت ہوتی ہے۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے اور پھر آپ نے ان کو ان گنت دراہم اور بکریاں دے دیں۔ اس نے کہا میں آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہوں، آپ انعام دے رہے ہیں۔ فرمایا تجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی، تجھے بھوک لگی ہوگی، اور حتیٰ کہ اتنا اس کو دیا کہ اس سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا۔ پھر مزدور دیتے ہیں کہ اس کے جو دراہم اور دینار و درہم ہیں یہ چھوڑ کے اور پیسے بھی ہم دیں گے۔ اس نے کہا واقعی آپ آل رسول ہیں، آل رسول ایسے ہوتی ہے، محبوب کی آل ایسی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے رگ و ریشہ کے اندر کیوں نہ ہو؟ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں اور ان کے پیارے نواسے ہیں۔ حلم، فضل، کرم آپ کی گھٹی کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد 6 ماہ آپ خلیفہ رہے۔ اچھا، ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، چونکہ آپ کوفہ میں ہوتے تھے اور فیصلے فرمایا کرتے تھے، ایک کیس آیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں، اور کیس بھی انوکھا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا، اس سے خون آلود چھری برآمد ہوئی، اقرار جرم بھی ہو گیا۔ اب قتل کی جو دیت ہے وہ قتل ہے، سر کا بدلہ سر ہے، یا وہ رسا معاف کر دیں۔ تو جب اس نے اقرار جرم کر لیا تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فیصلہ کیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ سر قلم ہونے والا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے کہا قتل اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے، اس کا سر قلم نہ کیا جائے۔ اس نے روداد سنائی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو قتل کیا، قربانی کا دن تھا، عید الاضحیٰ کا دن تھا، یہ شخص بکریوں کو ذبح کر کے خون آلود چھری ہاتھ میں لے کر نہ جنگل میں آیا، وہاں پہ ٹیلے تھے، درخت تھے، وہاں پیشاب کرنے کے لیے یہ آیا تو اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی۔ جب یہ آیا نا تو میں بندے کو قتل کر چکا تھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے دیکھ لیا تو میں چھپ گیا، اور یہ ابھی اس کے پاس پہنچا تھا، اس کے وہ رسا آ گئے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ خون آلود چھری اس کے ہاتھ میں تھی، یہ کہتا رہا میں نے قتل نہیں کیا، پر کون مانتا؟ بندہ بھی قتل ہوا پڑا ہے، خون آلود چھری بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں اتنا عرصہ چپ رہا، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج اے امیر المومنین، جب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ
کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی دیت ادا ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا یہ بے قصور بندہ کیوں قتل ہو؟ میں نے خدا کو جواب دینا ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا اور میں نے اقرار جرم کر لیا۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے اس شخص کو جس کو قتل کیا جا رہا تھا کہ جب تو بے قصور تھا، بے گناہ تھا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تجھے چاہیے تھا کہ تو بتاتا۔ اس نے کہا حضور خون آلود چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں کیسے بتاتا؟ میں کہہ بھی دیتا تو میرے پاس گواہ نہیں تھے، کون مانتا؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دیکھنا چاہتے تھے کہ جس حسن مجتبیٰ کو محبوب نے گھٹی لگائی ہے، جس حسن مجتبیٰ پر جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، فرمایا سر سے لے کر سینے تک حسن میری مانند ہے، سینے سے لے کر قدمین تک حسین میری مانند ہے۔ آج اس حسن سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ باب العلم کا لخت جگر ہو، مدینۃ العلم کا نواسہ ہو، ان کا نور نظر ہو۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، محبوب فرمائے میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ تو علم کے باب العلم سے بھی نسبت ہو اور مدینۃ العلم سے بھی نسبت ہو۔ ذرا اس حسن مجتبیٰ سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اب امام حسن مجتبیٰ نے عرض کی ابا جان اس کی دیت ادا کر دی جائے بیت المال سے اور اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی کی ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو لہٰذا جہاں اس نے ایک قتل کیا ہے وہاں اس نے آ کے اقرار جرم کر کے اس کو بچایا بھی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے کسی کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو جہاں اس نے جان لی ہے وہاں انسانیت کو بچایا بھی تو ہے نا۔ تو لہٰذا اس کی بیت المال سے دیت ادا کی جائے، اس کو باعزت بری کر دیا جائے۔ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ عش عش کر اٹھے، فرمایا خدا کی قسم ایسے فیصلے اہل بیت ہی کر سکتی ہے، یہ کریم لوگوں کا خاصہ ہے، ایسے فیصلے وہی کر سکتے ہیں جو رقیق القلب ہیں، نرم مزاج ہیں اور کریم ابن کریم ہیں۔ اور عالم یہ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ روزوں کی کثرت کرتے تھے، ساری ساری رات قیام کرتے تھے، کیوں نہ کرتے؟ یہی حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے میں نے اپنی اماں جان کو دیکھا کہ ساری ساری رات کبھی قیام میں ہوتی ہیں، کبھی رکوع میں ہوتی ہیں، کبھی سجود میں ہوتی ہیں۔ صبح کی اذان، فجر کی اذان ہوتی ہے، پوچھتی ہیں اے میرے بیٹے حسن کس چیز کی آواز آتی ہے، آ رہی ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں امی جان چچا بلال صبح کی اذان دے رہے ہیں، فجر کے اذان فجر دے رہے ہیں۔ آپ روتی ہیں اور آج صبح آ کے کہتی ہے میرے مالک کبھی رات کو اتنا لمبا کر دے کہ تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے تجھے سجدے تو کر سکے۔ وہ حضرت سیدہ پاک کا یہ معمول بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ دیکھتے ہیں۔ جب ماں ایسی ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا، ام ایمن کہتی ہے میں جو آئی ہوں میں نے دیکھا سید آرام کر رہی ہیں، چکی بھی چل رہی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عجیب بات دیکھ کے آئی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی ہر وقت عبادت کرتے کرتے تھک گئی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، یہ فرشتے چکی بھی چلا رہے ہیں، بچوں کا پنگوڑا جو ہے وہ بھی اس کو جھولا جھلا رہے ہیں۔ فرمایا آل بیت اور سادات کے لیے تو عرش کے فرشتے خدمتگار بن کے آتے ہیں، خدمتگار بن کے آتے ہیں۔ جب گھر کا ایسا ماحول ہو تو پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق کیوں نہ ہو؟ آپ 6 مہینے نماز کے قریب نہیں جاتے، سالہ سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے اور ڈنڈا اٹھا لیتے بچوں پہ، تم نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا یہ ڈنڈے اٹھانے سے نہیں پڑھیں گے، ان کے سامنے تم ساری ساری رات قیام کرو اللہ کی رضا کے لیے، بچوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ان کے سامنے تم تلاوت کلام مجید کرو، ان کے سامنے تم روزہ رکھو، ان کے سامنے اپنے بڑوں کے گلے شکوے نہ کیا کرو، ان کے سامنے تم جو ہے نا لوگوں کی غیبت اور چغلی اور حسد کی باتیں نہ کیا کرو۔ ان کی تربیت ہو جائے گی۔ جب تم ان کے سامنے اپنے والدین کے خلاف بولتے ہو وہ کیسے عزت کریں گے؟ جب ان کے سامنے اپنے بڑوں کے خلاف باتیں کرتے ہو یہ کیسے عزت کریں گے؟ جب ان کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں یہ کون سے قرآن کے قاری بنیں گے؟ ان کی زبان سے بھی وہی فحش کلام نکلے گا۔ تو جب میاں بیوی
خود نماز پڑھنے والے ہوں گے، بچے بھی عابد بنیں گے۔ میاں بیوی زہد و تقویٰ کے، والدین زہد و تقویٰ کے پیکر ہوں گے تو اولاد بھی زہد و تقویٰ کا پیکر ہوگی۔ اگر والدین قرآن پاک کے عاشق ہوں گے تو اولاد بھی قرآن کی عاشق ہوگی۔ اگر والدین صاحب قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے تو اولاد بھی صاحب قرآن سے محبت کرنے والی ہوگی۔ اگر والدین دنیا دار ہوں گے تو بیٹے اس سے بڑھ کر دنیا دار ہوں گے، اور اگر جو بے ادب والدین ہوں گے تو اولاد ان سے بڑھ کر 2 قدم بے ادب ہوگی۔ ارے ادب اگر اولاد کو سکھانا ہے تو خود باادب بن جائیے۔ تلاوت کلام سکھانی ہے تو خود ہر وقت تلاوت کلام مجید سکھائیے۔ اللہ کی عبادت بھی راضی ہو جائے گی، بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی، خدا بھی راضی ہو جائے گا اور بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی کو سکھانے کا۔ یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ ایسے ہوتی ہے تربیت جیسے سیدہ پاک نے اپنے بچوں کی کی ہے۔ دیکھ لینا، سر تن سے جدا ہو گیا، نیزے کی نوک پہ ہے، پر تلاوت قرآن جاری ہے۔ واہ حسین، اتنے بڑے بڑے قاری دیکھے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ سوائے رمضان المبارک کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو نے یہ کہاں سے سیکھا؟ سر تن سے جدا ہو گیا، نیزے کی نوک پہ قرآن۔ فرمایا میرا ابا ہر وقت تلاوت کلام مجید کرتا ہے، ماں ساری رات قرآن پاک پڑھتی ہے، میرے نانا پر وحی الہی قرآن نازل ہوتا ہے، ہماری تو پرورشی آیات بینات سن کے ہوئی ہے، پھر نیزے کی نوک پر قرآن نہ پڑھیں تو اور کیا کریں؟ اہل بیت کی محبت کے سوا چارہ نہیں، اور اہل بیت کی محبت میں صحابہ سے بغض برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو تو اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی شرکم، تجھ پہ لعنت ہے جو کچھ تیرے شر پھیلا رہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ تو صحابہ سے بغض رکھنے والا بندہ ہی لعنتی ہے، تو اس لیے لعنتی نہیں بننا، رحمت لینا ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنی اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ روزہ رکھتے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں حضور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس شخص پر حق ہے جو مالک عرش یعنی اللہ کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرے، حاضری کا ارادہ کرے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جانا چاہیے۔ اور کیوں نہ بدلے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جو اس خیال میں ہو، جو مقام احسان پر فیض ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا وہ اسے دیکھ رہا ہو یا اسے دیکھ رہا ہو۔ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں۔ تو روبرو جا کے جو کیفیات ہوتی ہیں، آپ کسی دنیا دار کے سامنے جائیں، آپ سے بڑا ہو کوئی عہدے کا، تو آپ پر کیسے کیفیت ہوتی ہے؟ تو یہ تو مخلوق ہے، کوئی مخلوق کے سامنے جائے تو کیفیات ساتھ نہیں دیتی، اور جو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو۔ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، ادب والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔